اب ہماری جمعیت کے محبوب قائد اور جن کے کتاب کا آپ سب کو انتظار ہے، میری مراد مناظر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا شمشاد احمد سلفی سے ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گا اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا شمشاد احمد سلفی سے۔ آپ نے مختلف رہنماؤں کی باتیں سنی ہیں۔ ہر آدمی کی بات اس میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس اعتبار سے میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو مجھ سے پہلے میرے رہنما کر چکے ہیں۔ حضرات دیکھیے، یہاں پر ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں، ہمارے کچھ لوگوں نے وعظ اور تقریر کی صورت میں بھی آپ سے گفتگو کی، اور کچھ ہمارے دلوں میں سیاست کے حوالے سے بھی بات کی۔ سیاسی بحران اس وقت جو ہمارے ملک میں ہے، میرا خیال ہے نہ آپ اس سے بے خبر ہیں نہ میں بے خبر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرات، یہ وہ خطرات ہیں جن کی ہم نے اس سے پہلے بھی، جب نئے پرویز مشرف آئے، میں نے ان خطرات کی اس وقت بھی نشاندہی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ضیاء الحق کے دور میں پیپل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے میں نے جرنیلوں کا تجربہ کیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ منصورہ میں میٹنگ تھی، اپنی جماعت کی طرف سے مجھے وہاں بھیجا گیا۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات قاضی صاحب محترم کے سامنے اور دیگر قومی اور مذہبی لیڈروں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے ابھی روکیے، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ میں نے یہ سب استعمال کیے تھے۔ مجھے سنگلوی ترمیم کا بھی پتہ ہے، دیگر ترامی اور دیگر معاملات بھی جانتا ہوں، لیکن مسئلہ ہے حرمت رسول کا، اس کا حل کیا ہے؟ حضرات، آپ کے سامنے ختم نبوت کی تحریک، اور اسی طرح میں اگرچہ اس تحریک سے متفق نہیں ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک میں نہیں متفق اس سے کہ وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں دیش کی معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس ملک میں جب تک تمام مذہبی جماعتیں مل کے شانہ بشانہ ہو کے میدان میں نہیں نکلے گی، ہم پرویز مشرف کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں نازل اور سلمان، حضرت ہم کیسے جائیں گے؟ کیا بنے گا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ گستاخوں کو ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لوگ میری بات سن لیں۔ ہم ان گستاخوں کے بارے میں اپنے ہر بچے کو ایک کرتا بنا دیں گے، اور یہ جہاں پر ہوں گے، جہاں ہوں گے، جب ہوں گے، یہ انشاءاللہ اسی وقت خرچ پڑیں گے۔ حرمت رسول پہ قربان ہونے کے لیے ہماری تیاری کا مقصد بے وقوفی نہیں ہے، نہ حماقت۔ ہم سوچ سمجھ کے یہ قدم جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان سے بیت المبارک بھی پہنچے گا، اور یقیناً پہنچ چکا ہے، جس کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کو پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، راسخ کرنا ہے۔ لیکن حضرت، میری ان تمام باتوں کے باوجود اگر بریلوی اکٹھے نہ ہوئے، دیوبندی ہمارے ساتھ نہ آئے، شیعہ ہمارے ساتھ نہ آئے، اور اہل حدیث سارے کے سارے ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئے، ہم پرویز مشرف کو
اپنی بات بنوانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں دور کی بات آپ چھوڑیں, ڈنمارک کو چھوڑیں اور دیگر گستاخ ملکوں کو چھوڑیں, سب سے بڑا گستاخ رسول پرویز مشرف ہے. ہم نے پہلے اس سے نمٹنا ہے. اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا, یہ ان گستاخ ملکوں کا ایجنٹ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں, جب تک یہ یک جان ہو کے پرویز مشرف کو اس ملک سے, یعنی پرویز مشرف کی حکومت کا خاتمہ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم گستاخ رسول کے بارے میں کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکتے. یہ پرویز الہی دیکھو, میں نے کئی دفعہ اس کو کہا, تقریر میں کہا, وہاں تک میری رسائی نہیں. میں نے اس کو تقریر میں کہا, پرویز الہی کہاں سے تیرے باپ میں اٹھا کے لاؤں قبر میں سے؟ تیرے والد صاحب بڑے اچھے تھے, وہ غلامان مصطفیٰ کے خادم تھے, تو غلامان مصطفیٰ کا دشمن بنا رہا ہے. ہوش کر, جس دن پرویز مشرف جائے گا یاد رکھ لے, اس دن تیرا یہاں پر نام و نشان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس بات, لیکن اپنے باپ کی عزت کو بٹا نہ لگا. میرے ایک دوست ہیں, وہ پچھلے دور میں ایک ضلع کے ناظم رہے. کسی دور میں وہ پیپل پارٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, اب نہ وہ ہے نہ میں. تو میں ان کے پاس گیا کسی کام سے. میں نے کہا اپنی پی پی چھوڑ کے یہ ضلع کی نظامت لینی ہے. اور کہا سلفی صاحب پنجابی میں ہے, ان پنجابی زیادہ بولتے ہیں, کہا سلفی صاحب چپلیں ماری ہوئی ہیں, ان کو چھپانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ پرویز الہی چپلیں مار رہا ہے, اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پرویز الہی کو اور شجاعت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, تم نے اپنے بزرگوں کی کارکردگی پہ جھاڑو پھیر دیا ہے, تم اچھی اولاد ثابت نہیں ہوئے ہو ظہور الہی. میں یہ بات کروں گا. اور حضرات جہاں تک ہماری جمعیت کا تھا, قاضی عبدالقدیر نے بات کی, میرے دیگر بچوں نے باتیں کی. جمعیت اہل حدیث یا صرف اہل حدیث, بس ایک ہی نام لو, ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے. ہم گستاخوں کے خلاف جو مناسب حربہ ہوگا ہم وہ استعمال کریں گے. رات میں ایک جگہ پہ تھا, فیصلہ آباد, وہاں پر خود کش حملے کا میرے سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ خود کش حملہ سلفی صاحب کس حد تک جائے گا. میں نے کہا یار اپنے ملک میں یہ کام نہ کرو, پاکستان میں یہ نہ, عراق میں جائے, افغانستان میں جائے, کشمیر میں جائے, اور ہر اس جگہ پہ جائز ہے جہاں پر مسلمانوں کے بعد سوائے اپنی جان کے اپنے دفاع کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہ ہو. میں نے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کا دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑانے کا واقعہ بیان کیا. میں نے کہا بتائیے یہ خودکشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ میں گھوڑے نہیں ڈالے, اس کو خودکشی نہیں کہتے. یہ کیا ہے؟ اور 65 کی جنگ میں چمنڈے کے بعد سے, میں چونکہ نارنگ سے تعلق رکھتا ہوں, بارڈر پہ رہتا ہوں, یا اس وقت ہمارے فوجیوں نے اپنے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے ساتھ نہیں دیے. یہ خود کش حملہ دے. ہاں, جہاں ملک بچانے کی بات ہے, اپنی جان اور اپنا اسلام بچانے کی بات ہے, وہاں پر خود کش حملہ بالکل جائز اور درست ہے. حضرات یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ ہماری اس پلاننگ کا حصہ ہے جو ہم نے گستاخ رسول کے خلاف ایک پلاننگ کر رکھی ہے. اس کا یہ حصہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم حرمت رسول پہ مرنے کے لیے جو بھی اللہ ہمیں راستہ دیں گے وہ ہم راستے اختیار کریں گے, ہم اس سے دوڑیں گے نہیں. اللہ میری اور میری جمعیت اور پاکستانی جتنی جماعتیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ مدد فرمائے. السلام علیکم.